أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 262 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، جو سود کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سود کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے پہلے انفاق فی سبیل اللہ اور اس کا اجر جو قرآن نے بیان کیا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع۔ اس حوالے سے اس آیت کو دیکھیے، اس کا ربط کیا ہے کہ اگر آپ نے مال خرچ کرنا ہے تو دیکھیں مال خرچ کرنے کے بعد اس کا اجر نہ کہیں ضائع کر بیٹھیے گا۔ تو فرمایا جا رہا تھا قول معروف و مغفرت، بھلی بات کہنا اور بخشش مانگنا بہتر ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کہ جو آپ نے دیا بھی ہو اور اس کے بعد اس کی چھان پٹک میں لگ گئے، اس کی ٹو میں لگ گئے کہ یہ مال میں نے دیا تو ہے، کہیں مال غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مال ہی نہ دیں اور اس سے کوئی معافی مانگ لیں، درگزر کر دیں۔ اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ جھڑکیں نہیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں اس وقت تک ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے جب تک اس نے حرام گوشت کو منہ نہ مار لیا ہو۔ اور اسی طرح دینے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کوئی بھی سائل چاہے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہا ہو، آپ اس کو دیں، لیکن دینے کے اعتبار سے یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ اس کو ایذا نہ پہنچائیں، آپ اس کو تکلیف نہ دیں، یا اس کی کھوج میں نہ لگ جائیں کہ وہ مال مجھ سے لے کے تو گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں استعمال کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دیے ہوئے مال کو، دیے ہوئے صدقات کو ضائع کر دیں گی، اور یہ باتیں آپ کی ریا میں بدل جائیں گی، اور اس کا اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس مال کے دینے کے حوالے سے جو احتیاط یہاں بیان کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اگر آپ نے مال نہیں دینا تو آپ اس سے معذرت کر لیں، اس کو بھلی بات کہہ دیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ معذرت کر لیں ان سے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ مال دینے کے بعد اس کے پیچھے لگ جائیں تو اس نے آپ کا مال کہاں خرچ کیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے مال ہی نہ دیں۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اس کا پیچھا کرنا ہے اور اسے تکلیف دینا ہے، بہانے سے پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، اس مال کے ذریعے آپ نے اسے کہاں استعمال کیا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے ہر آیت کے آخر میں جب آیت مکمل ہوتی ہے تو وہاں اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں، اللہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ اور یہ عادت ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اس کی صفت حلیم ہونا، برداشت کرنے والا ہونا۔ تو آپ بھی حلیم ہو جاؤ، برداشت کرنے والے ہو جاؤ، تحمل کرنے والے ہو جاؤ، اور یقیناً جو تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا ہوگا وہی بخشنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔